نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال في مقام آخر الغيبة أشد من الزنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں اور حدیث شریف کی ایک دو ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حدیثوں کا اور آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم گنہگار بندوں کے ساتھ بہت ساری اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو، میری دی ہوئی چیزوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو، تو میری دی ہوئی نعمتیں اور دی ہوئی چیزیں اور میرے احسانات جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ گن نہیں سکو گے اور شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ اتنی بے شمار نعمتیں، اتنے بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مومنوں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ہے زبان کی نعمت، جو آپ کے اور میرے منہ کے اندر جو زبان ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جب سے بندے کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر موت تک وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ لگا دی ہے، اور جتنا بھی استعمال کرے گا، جتنا بھی بولے گا، جتنا بھی جھوٹ بکے گا، جتنا بھی سچ بولے گا، جتنا بھی دین کی طرف بلائے گا، جتنا بھی موت تک اگر اس نعمت یعنی زبان سے آدمی بولتا رہے گا تب بھی وہ نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ چیز خراب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کی مثالیں لے لیں
دنیا اگر کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی حد ہونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ اس چیز کا استعمال کر لیا کوئی بندہ تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز ہم اس کے صحیح کرنے والے کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے، اگر گاڑی خراب ہو گئی تو میکینک کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو چیزیں جس کو دنیا نے بنائی ہے، اگر ہم اس میں غور کریں گے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک متعین مقدار ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے زیادہ اس کو استعمال کر لیے تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینیں یہ ایسی چیزیں ہیں جتنا بھی استعمال کرے یہ خراب ہونے والی نہیں ہیں، جتنا بھی استعمال کرے یہ خراب ہونے والی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے زبان کی نعمت، جتنا بھی بولے اور جتنا بھی استعمال کرے کبھی بھی خراب نہیں ہوگی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم پیدا ہونے سے پہلے یہ نعمت ہم نے نہیں مانگی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ جب مجھے پیدا کرے گا تو مجھے زبان دے کر پیدا کرنا، یہ ہم نے ماں کے پیٹ میں نہیں مانگی ہے۔ اور نہ ہی پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ نے محنت نہیں کی ہے کہ ہمارا بچہ بولنے والا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی یہ فری میں مل گئی ہے، فری میں مل گئی ہے۔ اور دنیا کا ایک ضابطہ ہے، دنیا کی ایک مشہور مثال ہے، اگر کوئی چیز آپ کسی کو فری میں دے دیں تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ اس کی قدر بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بچہ باپ سے رو کر منوا کر ضد کر اگر موبائل لیتا ہے تو وہ اس کی اتنی قدر نہیں کرتا ہے جتنی قدر وہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے لے کر وہ چیز کی جو قدر کرتا ہے اتنی قدر باپ کے پیسوں سے لے کر نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز فری میں مل گئی تو اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان ہے یہ زبان ہم کو فری میں دے دی ہے، اور اس کی ہم صحیح استعمال کم کرتے ہیں اور غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ صحیح کم کرتے ہیں لیکن غلط زیادہ کرتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ زبان کے ایک بول سے اگر آپ ایک بات کریں گے تو ایک بات سے آپ کے جنت میں درجات بلند ہو جائیں گے۔ صرف ایک بول سے جنت کے درجات آپ کے بلند ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ ایک بول سے صرف سبحان اللہ بول دیے، صرف الحمدللہ بول دیے، صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے، تو آپ کے جنت میں جو درجات بنے ہوئے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ زبان ایسی بھی ہے کہ صرف ایک بات کرنے سے، ایک دو بات نکالنے سے آپ جہنم کے نیچے طبقوں میں چلے جائیں گے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت تو دے دی ہے، زبان آپ کے منہ میں دے دی ہے، اب آپ استعمال کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ اس زبان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، میرے منہ میں زبان ہے، میری چیز ہے، میں جھوٹ بھی بولوں سچ بھی بولوں، میں اس سے اچھی بات بھی کروں بری بات بھی کروں، یہ آپ کی مالک نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زبان دے دے گا، زبان کو بھی زبان دے گا اللہ تعالیٰ، ہاتھ کو بھی زبان دے گا، ہر چیز کل قیامت کے دن بول پڑیں گے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں جو دی ہے، اور یہ نعمت کی قدر، زبان کی قدر اس سے پوچھئے جو گونگا ہو کر پیدا ہوا ہے، جو بول نہیں سکتا ہے اس سے پوچھئے کہ بولنے میں، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے میں، جو دل میں اس میں آتی ہے بات اس کو باہر لانے میں کتنی پریشانی اس بندے کو ہوتی ہے۔ جو گونگا پیدا ہوا ہے اس سے پوچھئے زبان کی قدر۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں ہاتھ صحیح سالم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم عطا کیا ہے۔ ہم اس کو سوچے بغیر سمجھے بغیر اگر غلط استعمال کرتے چلے جائیں گے تو میرے بھائیوں پچھتاوا ہمارا ہوگا، پچھتاوا آپ کا ہوگا، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افسوس کفے افسوس بلتے رہ جاؤ گے، ہاتھ پر ہاتھ صرف افسوس کرتے رہ جاؤ گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بعد میں آؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر کوئی بندہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مسلمان بندہ اگر زبان کھولے گا تو اچھی بات کہے، فلیقل خیرا، کیا کہے؟ اچھی بات کہے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ خاموش بیٹھ جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ زبان کھولے تو اچھی بات کہے، یا نہیں تو صرف خاموش بیٹھ جائے۔ اس کا خاموش بیٹھنا بھی حدیث شریف میں آتا ہے من صمت نجا، جس نے خاموش بیٹھ گیا اس سے کامیاب ہو گیا وہ شخص، اور بہت ساری برائیوں سے بچ گیا وہ شخص جو خاموش بیٹھ گیا۔ تو میرے بھائیوں اس زبان کے ذریعے سے ہم بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غیبت کرنا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سن لیجئے۔ ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں، ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کرنا اس کے بارے میں، اگر وہ اس کو سن لے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو درد ہوگا، اس کو اذیت پہنچے گی۔ اس کو غیبت کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اس کے دوست کے بارے میں دوسرے دوست کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، حقیقت میں وہ ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا ہم مومن بندے کے بارے میں دوسروں کو پوچھتے ہیں، دوسرے سے بولتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، حقیقت میں وہ ایسا ہی ہے، حقیقت میں اس کا چہرہ کالا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حقیقت میں وہ ویسا ہی ہے جیسا تم دوسروں کو بولتے ہو تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے تب تو یہ بہتان ہے۔ غیبت سے بھی بڑھ کر بہت بڑا گناہ ہے، بہتان ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری جو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے غیبت ہو جاتی ہے، اور یہ غیبت، میں آپ سے سوال کروں کہ غیبت بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ غیبت بڑا گناہ ہے یا شراب پینا بڑا گناہ ہے؟ غیبت بڑا گناہ ہے یا سود کھانا اور حرام کھانا یہ بڑا گناہ ہے؟ تو آپ بالکل ڈٹ کر یہی کہیں گے کہ سود کھانا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن میں حدیث کی روشنی میں اگر آپ کو بتاؤں تو الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ غیبت جو ہم ایک مسلمان کی، ایک آدمی کی دوسرے آدمی کے بارے میں کرتے ہیں، یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت کو چھوڑ کر زنا شروع کر دو، وہ اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر دونوں کو ہم ناپیں گے، تولیں گے تو غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہو جائے گی۔ اس کی علماء کرام اور مفسرین حضرات نے 2 تفسیریں لکھی ہیں۔ غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر کیوں ہے؟ غیبت شراب سے بڑھ کر کیوں ہے؟ غیبت سود سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اس کی 2 تفسیر علماء کرام نے لکھی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ زنا یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ زنا کیا ہے بھائی؟ حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق اور ایک ہوتے ہیں بندوں کے حقوق۔ یہ زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا اور بیاج کھانا، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سے۔ نماز
چھوڑنا، یہ سب حقوق اللہ میں سے ہیں، یعنی ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر بندہ زنا کرتا ہے، اگر بندہ شراب پیتا ہے، اگر سود کھاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ سود کھانے والے کی موت ہو گئی اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ بھی سکتا ہے، پوچھے بغیر جنت میں داخلہ بھی کروا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اور غیبت یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ غیبت بندوں کا حق ہے، جو حقوق اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے حق کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، لیکن بندوں کے حق کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے دوسرے مسلمان کی غیبت کی ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی بخشش ہی نہیں ہوگی، آپ کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں کے حالات، اگر 2-4 جمع ہو گئے تو فوراً غیبت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ویسا ہے، ہمارا دکان کا اونر ایسا ہے، ہمارے نوکر ایسا ہے، ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، ہمارے گھر والے ایسے ہیں، فوراً غیبت شمار ہو جاتی ہے۔ تو یہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر، اس سے بچنا چاہیے، اور یہی زبان ہم کو جہنم کے طبقات میں سے نیچے طبقے کو لے کر جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ دوسری تفسیر جو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ غیبت کرنے والا شخص اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ غیبت کرنے والا اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے ایک جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے، ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا، یہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ زنا کرنے کے بعد کپکپاتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کے دل میں یہ بیٹھ کر ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ایک حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا، اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ان 2 وجہوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑھ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے بارے میں، اپنے امام صاحب کے بارے میں، مقتدیوں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں جب جمع ہو جائے تو غیبت کو چھوڑ دیا کریں۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہوتی ہے، آپ وہاں چلے گئے اور آپ اس مجلس میں غیبت ہونے سے روک سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بھاری ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ کی چلتی ہے تو آپ فوراً کیا کریں، جہاں تک ہو سکے غیبت کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں، آپ اپنے دکان میں گئے، وہاں پر جانے کے بعد اس دکان کے اونر اور دکان کے مالک آپس میں بڑے بڑے آدمیاں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تو آپ فوراً اس مجلس میں جائیں ہی نہیں، آپ اس مجلس میں فوراً جانا بند کر دیں، آپ اس مجلس میں نہ جائیں۔ اور اگر چلے بھی گئے، نہیں جانا چاہیے سب سے پہلی بات، اور اس کو اپنے دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں بیٹھ کر، جو دکان کے اونر وغیرہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، دل میں برا سمجھ کر اپنا کام الگ سے کر لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اگر وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مسلمان اور اپنے مومن بندے کا اور اپنے خاص سگے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ہم انسان کا گوشت کھانا ہی پسند نہیں کرتے، تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ہم غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سامنے اپنا مرا ہوا بھائی پیش کریں گے، گوشت پیش کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس کو تناول فرمائیے، اس کو کھا لیجئے۔ تو بندہ کہے گا کہ میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تو صبح سے لے کر شام تک اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا تھا، اس وقت چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، بہت جرم عظیم ہے، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو گناہ سے بچنا چاہیے، غیبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اگر زبان کھولو تو سچی بات کہو، اچھی بات کہو اور درست بات کہو، یا نہیں تو خاموش بیٹھ جاؤ، او لیصمت، یا نہیں تو خاموش بیٹھ جاؤ۔ جو خاموش بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچنا چاہیے اور ہمارے گھر والوں کو بھی غیبت سے بچانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم غیبت کی حرمت کو اور غیبت کی نفرت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا۔ شراب کی حرمت ہمارے دل میں نہیں بیٹھی ہے تو ہم شراب سے کیسے بچیں گے؟ تو سب سے پہلے غیبت کی نفرت کو ہمارے دلوں میں بٹھانا ہوگا۔ انسان کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے عرض کیا اگر کعبۃ اللہ کو توڑ دیا جائے تو پھر تیار کر لیا جائے گا، لیکن کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا جائے تو تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بات دل زبان سے نکلتی ہے پہلے تولو پھر بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر جو امیر المؤمنین تھے، انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زبان کو مڑوڑ رہے تھے، اپنی زبان کو لپیٹ رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی زبان کو سزا دے رہا ہوں، میں اپنی زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس زبان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے، صرف اسی زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ 80 سال کا بوڑھا جو کافر تھا، صرف ایک بول کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے بول دیا اور دل میں تصدیق کر لیا، تو میرے بھائیوں صرف اور صرف ایک بول کی وجہ سے اس کے 80 سال کا کفر ختم ہو جائے گا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا صحیح استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی صحیح قدر کرے اور غیبت سے دوسروں کو بھی بچائے اور خود بھی بچے۔ غیبت کرنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے، اس زبان کے ذریعے سے ذکر و اذکار کریں۔ صرف اسی زبان کی وجہ سے ہم جنت کے درجات میں بھی چڑھ سکتے ہیں اور جہنم کے نیچے کے طبقات میں بھی جا سکتے ہیں، صرف ایک دو بول کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کو حرام سمجھ کر حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات